الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب توحید کا ذکر آئے گا، اس بات آئے گا، تو شرک کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ ہر قسم کا شرک، چاہے وہ بتوں کی عبادت ہو، چاہے قبروں کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، درختوں کی عبادت، ہر قسم کے شرک کی نفی ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ توحید، یاد رکھو۔ اور اس میں اہم کیا ہے؟ توحید الوہیت، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود نہیں ما سوا اللہ۔ تو جب معبود برحق اللہ ہے تو ہر قسم کی عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آدمی ایک بھی دین کا مسئلہ سمجھ لے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ سارا قرآن پڑھتا رہے اور سمجھ کچھ نہ آئے تو کیا فائدہ ہوا؟ ساری تقریریں سنتا رہے اور پتہ کوئی نہ لگے جی کیا کہا، اور اب تقریر بڑی اچھی کی۔ تو بنیاد سمجھو کہ جب معبود برحق، اسی لیے ہمارے کلمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب معبود حقیقی اللہ ہے تو اس کے سوا عبادت بھی کسی کی نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، منت ہو، وہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کا دخل آئے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ کہ جیسے ہمارے لوگ منتیں مان لیتے ہیں نا جی، میں نے منت مانی ہے پیر صاحب کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی، میں وہاں جا کے اٹا گھٹا ذبح کروں گی، میں وہاں دیگیں پکاؤں گی، یہ شرک ہو جاتا ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ چلو جی جیسے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ تو شرک ہے۔ کیونکہ منت تو اللہ کی ہوتی ہے، غیر کی منت کا کیا معنی؟ بہت سارے لوگ ہمارے، اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چونکہ شرک ایسا ہے، حضور نے مثال دی اس کی کہ جیسے چیونٹی چل رہی ہو نا تو اس کی آواز نہیں آتی، شرک بھی ایسے اندر گھس جاتا ہے، بندے کے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب دیکھیں نا، سارا سال آدمی کچھ نہ کرے اور 9 محرم کو جا کے جناب دیگیں چڑھائے اور سبینے لگائے اور چنے تقسیم کرے اور چھولے بنائے اور 22 رجب کو کونڈے پکائے، یہ کس کی منت ہے؟ کس کے نام پر ہے؟ حسین کے نام پر ہے۔ اور اگر ان کے عقیدے کے مطابق جو کونڈے جو ہیں جعفر صادق کے نام پر ہیں تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گئے نا۔ یہ معمولی بات نہیں، لوگ سمجھ کہ یار محرم کے دن نے خیرات ہی کی ہے نا، آگے پیچھے بھی تمہیں خیرات بھول جاتی ہے سارا سال۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف تمہیں محرم میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہی حالانکہ دیکھو ایک بڑی خفیہ سی بات ہے، لیکن شرک تک پہنچ گیا بندہ۔ اور یار ہم سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ جو ہم مزاروں پہ جھکتے ہیں یا وہاں ماتھا ٹیکی کرتے ہیں ان کی تعظیم ہے، یہ تو تعظیمی سجدہ ہے۔ یہ بات سمجھیں اچھی طرح، نہیں سمجھو گے تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا، چاہے لاکھ عمرہ کر لو، 1 لاکھ حج کر لو، اگر شرک ہے تو پھر کوئی قبول ہی نہیں عبادت۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف آپ دیکھیں نا جی کہ حضرت حسین سے سارا سال تمہیں محبت آخر کیوں نہیں آتی؟ تو بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں، جہاں غیر اللہ کے نام پر کوئی دخل آ جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی نیاز خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی شرک ہے۔
اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات میں حضرت حسین کو حصے دار بنا دیا ہے۔ مشرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو مانے لیکن ساتھ شریک بھی کرے۔ مشرک اس کو نہیں کہتے جو خدا کو نہ مانے، جو خدا کو نہ مانے وہ تو دھاریہ ہے، مشرک تو نہیں ہے وہ۔ مشرک کا تو معنی یہی ہوتا ہے شریک بنانے والے، خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ بھی جاتے ہیں، ملتزم پہ سینے بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر لات عزا کو بھی پکارتے ہیں۔ جب حضور بچپن میں گم ہو گئے، چھوٹے تھے حضور، 4 سال کی عمر تھی، تو عبد المطلب نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب اس کو خبر ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں، فوراً آیا، اللہ کے کعبے کا طواف کیا۔ عبد المطلب اسلام بھی نہیں لایا ابھی، آگے کعبے کا طواف کیا اور ملتزم پہ سینہ لگا کے کھڑا ہوا اور رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ یا رب رد الی محمد۔ ایک میں ہے کہ یا رب رد الی ولدی محمد، میرا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے۔ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن کعبہ شریف میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں اور مزاروں کا طواف بھی کرتے ہیں، یہی شرک ہے۔ ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی، اس کو بھی پکارتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی لکھا ہوگا یا اللہ یا رسول اللہ، یہی شرک ہے کہ یا حرف ندا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر رسول کے ساتھ لگاؤ، جبریل کے ساتھ لگاؤ، پیر کے ساتھ لگاؤ، شرک ہو گیا۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں دیکھیں نا پورے حرم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، یہاں لا الہ الا اللہ ہوگا، آگے محمد رسول اللہ، کیونکہ یا حرف ندا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اگر وہ حرف ندا غیر سے لگے گا، شرک آ گیا۔